بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل، آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو. ناظرین، آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار راجہ کفیل احمد اور خواجہ کاشف میر صاحب. آج آزاد کشمیر کی نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے. 20 رکنی اس کابینہ میں 18 وزیر ہیں اور 2 مشیر بنائے گئے ہیں. کون کون سے لوگوں کو وزیر بنایا گیا، کون کون سے مشیر بنائے گئے، اور کن کن لوگوں کو کون کون سی وزارتیں دی جا رہی ہے، کون کون سے پورٹ فولیو دیے جا رہے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ آج آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے ایک تجویز سامنے آئی ہے جس میں مختلف محکمہ جات کو دوسرے محکمہ جات میں ضم کر کے محکمہ جات کی تعداد کم کر دی گئی ہے تاکہ 21 کے قریب سیکٹریز لگائی جا سکیں ان محکموں میں. جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا حکومت نے، اس پہ عمل درآمد نظر آتا ہے. اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے محکموں کی تعداد کم کی ہے تاکہ حکومت سے اضافی بوجھ ہے وہ ختم کیا جا سکے. السلام علیکم جناب راجہ کفیل صاحب. راجہ کفیل صاحب، یہ جو آج حکومت کی طرف سے ایک تجویز سامنے آئی ہے، محکمہ جات مختلف ہیں ان کو ضم کیا گیا ایک دوسرے میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جس طرح انہوں نے انضمام کیا ہے وہ درست ہے اور یہ نظام چل سکے گا اس طرح؟ دیکھو راٹھور صاحب، آزاد کشمیر میں جتنے محکمہ جات ہیں، اور اگر آپ یہ دیکھیں 2011 کے الیکشن سے پہلے یا 16 سے، تو یہی تھے سارے. یہ تبھی انور الحق صاحب نے اپنے وزراء کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، یعنی ایک ایسے مخلوط سرکار تھی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، نون لیگ کے لوگ تھے، فارورڈ میں جب لا کے تھے. تو یہ جو ہائبر نظام نے جا کر اس کو سب کو کھول کر رکھ دیا اور ایک وزارت 3 حصے کر دیے. تو جو 21-22 ہمارے سیکٹری ہوتے تھے، 21-22 جو وزارتیں ہوتی تھی، اس کو اٹھا کے 35 کر دی. اب ظاہر ہے یہ ویسے بھی یہ ری ایڈجسٹ ہوئی ہیں. یعنی یہ پہلے جو آزاد کشمیر سیکریٹریز تھی یہی 21-22 ہوتے تھے. وزارتیں ہر دور میں دیکھیں تو 25 اوپر وزیر ہوئے ہی نہیں ہیں، بس یہ اوپر نیچے کوئی ایڈوائزر ہو جاتے تھے، لیکن کیونکہ ان کے پاس محکمے نہیں ہوتے تھے. لیکن یہ تو ظلم کیا اس محترم انور الحق صاحب نے. آج وہ نہیں ہیں، آج وہ سابق وزیر اعظم ہیں. اور لیکن اس 30 ماہ میں جو انہوں نے آزاد کشمیر کے نظام کے ساتھ کیا، اور یہ تو اچھا ہوا کہ ابھی فوری طور پر اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے آنرشپ قبول کر لی ہے. محترم بلاول بھٹو صاحب خود مظفر آباد گئے اور جا کر وہاں انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تقریبی حلف بردار میں شرکت کی اور وہاں جا کر خطاب کیا اور واضح پیغام دیا کہ یہ ہماری لائن ہو گئی، ہم یہ تعمیر ترقی کا ہمارا ویژن ہوگا، یہ کشمیر پالیسی ہماری. انہوں نے اپنا بالکل ویژن دیا ہے نئے وزیر اعظم کو تاکہ ہم اس کو اوپر چلیں. ابھی آتے ہیں کہ جو جس طرح آپ نے کیا کہ جو ایک تجویز ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر مختلف جو محکمے اس کو مرچ کر کے تو یہ 21 محکمے جب نہ گئے. اس میں پہلے فوڈ ایگریکلچر ہے، لائف سٹاک ہے، ڈیری ڈیولپمنٹ اور ایریگیشن اسمال ڈیمز، یہ ایک وزارت ہو گئی ہے. اور بورڈ آف ریونیو اینڈ ٹرانسپورٹ ایک وزارت ہو گئی ہے. ٹرانسپورٹ اور بورڈ آف ریونیو اس کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں ہے. آگے کمیونیکیشن اینڈ ورکس ایک ہی وزارت اعلیٰ. اس کے ساتھ نیچے جو ہے نا وہ اس کو آنا چاہیے تھا، وہ سنگھ اس کے ساتھ آنا چاہیے تھا کیونکہ پہلے بھی ایک ہی وزارت، شہرات اور تعمیرات، یعنی یہ پہلے بھی ایک ہی وزارت تھی. یہ سردار عتیق صاحب کے دور میں جب ان کی 2-3 آخری حکومت چینج تو انہوں نے اس ایک وزارت کو توڑ کر تو 2 حصوں میں جو کر دیا تھا. آگے جی راٹھور صاحب ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہے، اس کے ساتھ ہائر ایجوکیشن کمیشن پہلے اکٹھا تھا یہ، تاکہ یہ محکمہ تعلیم ایک ہی اور اس سے پہلے ایک ہی وزارت ہوا کرتی تھی. آگے آتے ہیں جی انرجی اینڈ واٹر ریسورسز ہیں، یہ بھی ظاہر ٹھیک ہے. فائنانس ہے، فائنانس کے ساتھ نیچے اور آنا چاہیے. فارسٹ ہے، آگے ہیلتھ آ گیا. راٹھور صاحب پاپولیشن ویلفیئر ہے. ہائر ایجوکیشن کے یعنی کمیشن اعلیٰ، اس کو ایک ہی ایجوکیشن ہونی چاہیے. آگے ہوم اینڈ سول ڈیفنس. ہوم کا مطلب داخلہ، اور نیچے بھی انہوں نے نیچے اعلیٰ کر دیا ہے. یہ جو اس کو نیچے میں دیکھ رہا تھا کہ نیچے سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن، یعنی ہوم یہاں سے کہاں سے اسی سے تلقا ہے نا. اچھا، یہ میرے ساتھ کو رفظ ہے. ابھی مجھے نہیں لگتا یہ جو ابھی سوشل میڈیا پہ یہ جو وائرل ہوا تو یہ اس طرح کا نہیں بنتا. آگے انڈسٹری ہے، کامرس ہے، لیبر ویلفیئر ہے، اور اس سے چھوٹی ساری وزارتوں کو اکٹھا کر دیا. انفارمیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ ٹھیک اچھی وزارت ہے، یہ اس کو اچھا کیا. اس کو یہ پہلے بھی ایک ہی تھی ابھی. ہاں اچھا، انلینڈ ریونیو ہے، یہ ایک ہی رکھا ہے. کشمیر کاز لکھا ہوا ہے، کشمیر کاز آرٹس اینڈ لینگویج، پتہ نہیں یہ کون سی وزارت رکھتی ہے. لبریشن کمیشن. ہاں، حالانکہ اس کو
رکھنا چاہیے تھا، مرج کر کے کیا. اچھا لا پارلیمنٹری یعنی پارلیمنٹرین افیئرز اینڈ ہیومن رائٹس یہ تو ایک ہی ہے، لوکل گورنمنٹ بھی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. فزیکل پلاننگ یہ این ہاؤسنگ یہ اوپر ورکس کے ساتھ ہونا چاہیے، کمیونیکیشن کے ساتھ یہ ادھر آنی چاہیے. اچھا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اس میں 2 حصے بھی کر دیے جائیں تو میرا خیال ہے ہاں کارکردگی بہتر ہوگی. ہاں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے یہ الگ، مطلب اس کو جو پی این ڈی الگ ہو گیا. اچھا سروس جنرل ایڈمنسٹریشن ہوم کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ آگے نیچے آ گیا اسپورٹس، یوتھ کلچر ٹورزم، اگر آگے یہ والا، پھر آگے اوشر 21واں رکھا ہے، اوشر زکوٰۃ، سوشل ویلفیئر، وومن ڈیولپمنٹ اور ریلیجس افیئرز وغیرہ، اوقاف، یہ اس کو یہ ساری اکٹھے کر یعنی کہ. لیکن دیکھو نا یہ پیپلز پارٹی کے لیے آزمائش ہے، محترم مطلب فیصل راٹھور کے لیے بھی، کہ یہ اس کے پاس ایک واضح روڈ میپ ہے کہ اس نے تبدیلی کیا ہوگی. کہ آزاد کشمیری لوگ تبدیلی یہ چاہتے ہیں کہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں، جس کو محترم انور الحق صاحب تو کہتے تھے میں نے اخراجات کیے نہیں، کہ جب آپ نے 20 وزارتوں کو اٹھا کر 35 لے گئے تو خرچے تو یہاں سے نکلتے ہیں. تو یہ اچھا کیا کہ حکومت نے ایک اس کو اچھا سٹیپ اٹھایا، اور اس سے اخراجات میں بھی کمی آئے گی، اور جو بجٹ بچے گا تو جا کر وہ تعمیر و ترقی پہ لائے گی، اور اس سے حکومت کی نیک نامی میں مطلب اضافہ ہوگا، یقینی طور پر نیک نامی میں اضافہ ہوگا. اچھا کاشف میر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو راجہ کفیل صاحب نے بیان کیا سارا جو نئے پورٹ فولیوز مرج کر کے انہوں نے بنائے، تو اس سے حکومتی کارکردگی پر مثبت اثر پڑے گا؟ بہت شکریہ راٹھور صاحب. میں حکومت کی تبدیلی کے بعد آج پہلے دن پروگرام میں آ رہا ہوں. ہاں جی، پہلے تو آپ کو مبارک دیتے ہیں نا کہ مشن پہ آپ جس لگے ہوئے تھے وہ مشن آپ نے کمپلیٹ کیا. اور مظفر آباد شکریہ راٹھور صاحب. بیسیکلی سب سے پہلے تو جو نئے وزیر اعظم بنے ہیں راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب، ان کو مبارک ہو، اور ان کی پوری کابینہ جنہوں نے آج حلف اٹھایا ہے. یقیناً یہ مشکل کام ہے، آزمائش والا کام ہے، اور جس طرح سے آج 18 رکنی کابینہ بنی، 2 مشیر بنائے گئے ہیں، ایک مختصر ایک کابینہ بنائی گئی اور ایک مؤثر کابینہ بنائی گئی ہے، ری شفلنگ کی گئی ہے محکمہ جات کے اندر. اور میرا خیال ہے کہ جو میاں وحید ہیں ان کو موسٹ سینئر وزیر بنایا گیا ہے. کرنل وقار نور صاحب ان کی جگہ پہ پہلے ہوتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ایک مناسب جس طرح سے نظر آ رہی ہے کہ ان کے جو پورٹ فولیو دیے گئے ہیں وہ بھی کوئی مناسب سے ہی نظر آ رہے ہیں. ابھی وہ بھی کوئی پورٹ فولیوز پہ ہم بات کریں گے، ابھی تو سامنے نہیں آئے پورٹ فولیوز، لیکن ایک تفصیل، ایک مجوزہ سیٹ اپ سامنے آیا ہے. دیکھیں نا، ابھی آپ یہی بات کریں جو محکمے مرج کیے گئے ہیں، کیا ایک حکومت کی کارکردگی پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں بنیادی طور پہ آپ کے جو محکمے بڑھائے کس لیے جاتے ہیں کہ تاکہ ان کی مانیٹرنگ پراپر ہو سکے. یہ بڑھائے بیسیکلی اس لیے جاتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں تاکہ اس کا اپنا وزیر، اپنا سیکرٹری ہو، تاکہ اس کی کارکردگی بہتر ہو سکے. بیسک مقصد پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں مقصد اور ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 32 وزیر بنا دیے، 4 مشیر بنا دیے، تو ہم نے ان سب کو کھپایا جائے، ان کی گاڑیوں کے لیے انتظام کیا جائے، ان کے پی آر او کے لیے انتظام کیا جائے، باقی ان کے لیے گاڑیاں ہوں، جو سہولتیں ہیں ان میں اضافہ کیا جائے، لیکن پرفارمنس کے اوپر کسی کی توجہ نہیں ہوتی. راٹھور صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ جو مختلف جو محکموں کو ضم کیا جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو ابھی مزید، یہ جو لسٹ سامنے آئی ہے، ایک عبوری سی لسٹ سامنے آئی ہے، تو اس کو مزید دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں سے مزید کچھ چیزوں کو، جس طرح سے راجہ کفیل صاحب نے بڑی ماہرانہ رائے دی ہے کہ کچھ محکموں کو ابھی مزید ایک دوسرے کے ساتھ محکمہ جوڑا جا سکتا ہے. تعلیم کو یکجا کرنا چاہیے، محکمہ تعلیم یکجا ہو جانا چاہیے، جو کمیونیکیشن، وہ شاعرات اور امارات کو یکجا کرنا چاہیے. دیکھیں نا ہمارے پاس جو بڑے محکمے ہیں راٹھور صاحب، وہ سب سے بڑا محکمہ ایجوکیشن کا محکمہ ہے، خاص کر جو ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن ہے، جس کے ملازمین کی تعداد قریباً 45,000 کے قریب ہے. باقی ملازمین سارے 1 لاکھ ہیں، اور یہ 45,000 ایک طرف ہیں. تو اس کا سیکریٹریٹ بھی بوجھ تلے دبا ہوتا ہے، کام تلے دبا ہوتا ہے. میرا خیال ہے جو ہائر ایجوکیشن ہے، اگر وہ سیپریٹ ہوتی ہے، لیکن ہائر ایجوکیشن کے ساتھ آپ نے ٹیکسٹ بک بورڈ، کچھ اور چیزوں کو بھی جوڑا جا سکتا ہے جو اس کے متعلقہ کام ہے، یا آپ اس کو فائنینس کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں. لیکن حالی ہائر ایجوکیشن کو اتنا بڑا محکمہ نہیں ہے، صرف اس نے چند 100 کالجز کو دیکھنا ہے. یونیورسٹیز کو بھی باضابطہ ہائر ایجوکیشن اس طرح سے نہیں دیکھنا ہوتا. وہ یا تو دیکھنا، یا ایچ ای سی دیکھتی ہے یا چانسلر آفس دیکھتا ہے. اس میں بہت ہی منیمم سا ایک رول ہوتا ہے، صرف ایک ڈاکخانے کی طرز کا ہائر ایجوکیشن کا. تو ہائر ایجوکیشن کو زیادہ اسٹرینتھن ہونا چاہیے. میرا تو خیال یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن
ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر زیادہ پالیسی کی ضرورت ہے, ریسرچ کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ایک پراپر پورا طریقہ کار بنایا جانا چاہیے. اسی طرح سے جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایک بڑا ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا, جس کے اندر 10-11 ہزار ملازم ہیں, اس کے ساتھ بہت سی سیکیورٹی جڑی ہوئی ہے. تو اس کو بھی زیادہ اسٹرینتھن ہونا چاہیے جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے, جس کے اندر یہ پوری پولیس آتی ہے. ہمارے یہاں جو دوسرا سب سے بڑا محکمہ راٹھور صاحب وہ ہیلتھ کا ہے, اور ہیلتھ کو ایک تگڑا ڈپارٹمنٹ, اس کے پاس بجٹ بھی زیادہ ہے, وسائل بھی زیادہ ہیں, اور اس کے اوپر لوگوں کی فوکس بھی زیادہ ہے کہ ہمارے یہاں ہاسپٹل بہتر ہوں, ہیلتھ کی فیسلٹیز زیادہ ہوں. تو میرا خیال ہے پبلک کہ بھی زیادہ اس کے ساتھ پبلک ایجوکیشن اور ہیلتھ کے ساتھ زیادہ جڑی ہوئی ہے. ہمارے یہاں جو کہ راٹھور صاحب یہ تو خرچ کرنے والے محکمے ہیں نا, ہمارے یہاں کمانے والے کون سے محکمے ہیں. دیکھیے اسٹیٹس تب کامیاب ہوتی ہیں کہ جب ان کی توجہ ہوتی ہے کہ ہمیں وسائل کہاں سے مہیا ہوں گے. ہمارے یہاں کبھی ٹورزم کی طرف کبھی پراپر توجہ کبھی نہیں گئی. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں ٹورزم اب بن سکتا ہے, لیکن یہ صرف الفاظ کی بات ہوتی ہے, ہم نے کبھی اس کی پالیسی نہیں دی. تو میرا خیال ہے کہ اس کی پالیسی دینے کی بھی ضرورت ہے, اس کے اوپر زیادہ خرچہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اسی طرح سے جو ہمارا منرل ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس کے اوپر چند کروڑ روپیہ لگا کے وہ خرچ کیا جاتا ہے, وہاں سے حاصل کچھ نہیں کیا جاتا. اسی طرح سے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے, اس سے بھی جو ہم کما سکتے ہیں ہم کما نہیں رہے, ہم بلکہ خرچ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارا توانائی کا محکمہ ہے وہ بھی کمائی والا محکمہ ہے. فوڈ کا محکمہ ہمارا کمائی کا نہیں ہے, لیکن ہم نے جو اسٹرکچر جو بجٹ کے اندر جو ڈیفائن کیا ہوا ہے, یہ چونکہ ایک بیوروکریٹک بجٹ بنتا ہے, یہ کبھی بھی پالیسی ساز نہیں بناتے, نہ سوسائٹی کے ساتھ مل کے اس کو بنایا جاتا ہے کہ اس کو ریفائن کیا جا سکے. میرا خیال ہے کہ یہ جو محکمے ہیں اس کو اس تناظر میں دیکھا جانا چاہیے, چونکہ پیپلز پارٹی کے پاس ٹائم کم ہے, 6-7 ماہ کی ٹوٹل گورنمنٹ ہے, پھر الیکشن ہے, تو یہ اتنی ریفارمز ہی شاید زیادہ نہیں لا سکیں گے. لیکن اس طرف پیش قدمی کی جا سکتی ہے کہ محکموں کی تعداد کم ہو, ان کے اوپر مانیٹرنگ زیادہ ہو, جس کا رزلٹ جو پبلک کو زیادہ نظر آ, جو پبلک کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کی جا سکیں. وہ دو ہی چیزیں ہیں, ایک تو بجلی تھی, پبلک نے وہ زور بازو کے اوپر اس پہ سبسڈی لے لی, جو آٹا تھا اس کے اوپر بھی لے لیا. تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑا فوکس جو میں اگر تجویز دوں گورنمنٹ کو, وہ فوکس ہونا چاہیے کہ اے جے کے اندر جو آپ کا جو فوڈ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں پنڈی کی مارکیٹ سے, باقی مارکیٹ سے جاتی ہیں, تو ان کی کوالٹی بہتر کرنے کا انتظام ہونا چاہیے, چونکہ فوڈ کے ساتھ ہیلتھ جڑی ہوئی. کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ تو ہے لیکن اس طرح فعال نہیں ہے. فوڈ اتھارٹی ہے, لیکن نا وہ نہیں ایک اتھارٹی بنی, ان کے پاس پوری وہ ویل اکوپڈ کاروائیاں بہت اچھی کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں کر رہے کاروائیاں, اس لیول کے ابھی ویل اکوپڈ بھی نہیں ہے. دوسرا انہیں وہ تحفظ بھی حاصل نہیں ہے. پنجاب کے اندر جو فوڈ اتھارٹی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ پولیس اور 4 محکمے اس کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں, جو ان کے ریلیونٹ سیکشن ہیں. محکمہ صحت بھی ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, اسی طرح سے جو ایمرجنسی کا محکمہ ہے وہ بھی چل رہا ہوتا ہے. تو فوڈ اتھارٹی جہاں پہ ہاتھ ڈالتی ہے تو وہ ایک چیز نہیں, وہ 5 چیزوں کو لے کے باہر نکلتی ہے, چونکہ اس کے ساتھ ہیلتھ بھی جڑی ہے, اس کے ساتھ سیکیورٹی بھی جڑی ہے, اور یہ جو آگ وغیرہ لگتی ہے سول ڈیفینس کا محکمہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ابھی آزاد کشمیر میں اس کے اوپر لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے کہ ہم نے فوڈ اتھارٹی کو زیادہ اسٹرانگ کرنا ہے, اور جتنے یہ غیر معیاری جو چیزیں آزاد کشمیر میں بک رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا فائنینشیل نقصان بھی ہوتا ہے اور سب سے بڑا نقصان صحت کا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ اس طرف ہونا چاہیے کہ ہم نے کوالٹی کے اوپر ہمیں جانا چاہیے. تو ایک اچھا انیشیٹو ہے فیصل راٹھور صاحب کا اور ان کے دوستوں کا کہ وہ محکموں کو ضم کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اس کو مزید ایکسپرٹس اس کے اوپر رائے لی جانی چاہیے. اچھا رجا کفیل صاحب, 20 رکنی کابینہ دوسرے دن ہی حلف لے لیا, وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب نے حلف لیا تو اگلے ہی روز انہوں نے 20 رکنی کابینہ بنا دی, اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا, زیادہ مشکل بھی پیش نہیں آئی. مہاجرین کو کابینہ میں نہیں لیا گیا, 2 مخصوص نشستوں سے منتخب ہونے والے نبیلہ ایوب صاحبہ اور رفیق نیر صاحب کو رکھا گیا. اسی طرح 2 غیر منتخب لوگوں کو بھی مشیر بنایا گیا انہیں. تو جب انوار الحق وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے, چونکہ اپریل میں وہ وزیر اعظم اپریل کے آخر میں بنے تھے, جون میں بجٹ پیش کرنا تھا, تو انہوں نے صرف 2 وزیر, ایک فیصل راٹھور صاحب کو اور ایک کرنل وقار نور صاحب کو رکھا تھا وزیر, اور 4 مہینے تک انہوں نے وزیر ہی نہیں بنائے, کابینہ ہی نہیں بنائی. پھر جب کابینہ بنا دی 4 مہینے بعد خدا کر کے, تو پھر انہیں محکمے 3 مہینے اگلے نہیں دیے. تو جس طرح فیصل راٹھور صاحب نے مطلب اگلے ہی روز انہوں نے کابینہ بنا لی, اب میرے حال محکمے بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کی پرفارمنس زیادہ بہتر نہیں ہوگی سابقہ حکومت سے؟ اچھا راٹھور صاحب, جو سب سے اس میں جو بنیادی جو بات ہے کہ یہ ایک جماعتی حکومت ہے, یعنی سارے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور جو فارورڈ بلاک کے لوگ پیپلز پارٹی میں تو جا کر وہ باضابطہ پہلے شامل ہوئے. ابھی ایک ڈسپلن کے تحت یہ حکومت ہے,
यानी ये जवाब दे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्कज़ी क़यादत को, बिलावल भुट्टो साहबा को, असम्बली के अलावा काबीना फोरम के अलावा बिलावल इनकी भुट्टो वहाँ साहब पर और देखो ना फरियाद पूछगछ अहमद होगी, देखो पूछगछ होगी ना कि आपको हमने जिम्मेदारी दी थी। एक तो ये बहुत अच्छा है कि एक जमात की हुकूमत है, तभी किसी डिसिप्लिन के पाबंद हुए, नज़रियाती जमात है। भुट्टो आप यानी देखें जिस तरह के साथ फैसल राठौर के नामजदी से लेकर जो उसके अल्फ के ऊपर और जो चुनाव के ऊपर जिस तरह के साथ उसका वालाना इस्तकबाल हुआ मुजफ्फराबाद, आपने इससे जो अवाम ने उसको पजीराई बख्शी है, यानी जिस तरह से फैसल राठौर का मुजफ्फराबाद इस्तकबाल किया, और उस इस्तकबाल ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्कज़ी क़यादत के फ़ैसले को उसको जस्टिफाई किया कि फैसल राठौर का जो इंतखाब है उसको लोगों ने तस्लीम किया, कारकुन ने नीचे सतह पर कारकुन ने उसको तस्लीम किया। अभी आते हैं कि जो यानी 18 वज़रा और 2 मशीर पर मुश्तमिल जो काबीना, ये सारे के सारे वही लोग हैं जो पिछली काबीना में थे, यानी सवाए एक जो फाद याकूब है यानी वो अलग से हैं, तो बाकी सारे के सारे पिछले वज़ीर हैं, यानी जो अनवारुल हक की हुकूमत में। अभी आते हैं कि फैसल राठौर साहब की खुशबख्ती ये भी है कि उनके साथ जो मुस्लिम नून अलग हो गई, अपोजिशन में आ गई है, एक जमात की हुकूमत है, और जो माजरीन को यानी काबीना में शामिल नहीं दिया गया, तो 3 4 8 वजारतें थी माजरीन के पास, वो भी सारी की सारी फारग हो गई। मुस्लिम नून के पास 2 वजारतें थी, यानी वो भी जो आज़ाद कश्मीर से वो भी आ गई, और फैसल राठौर साहब की लोकल गवर्नमेंट भी थी, ज़ाहिर वो भी मतलब जो तगड़ी वजारत थी। तो यानी बहुत एक अच्छा चुनाव हुआ। यानी आप में 1 मिनट और लोगों के साथ देखें, जब ये यानी वजारत उज़्मा का जब ऐलान हुआ था, चौधरी यासीन साहब, सरदार याकूब साहब, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब को मर्कज़ी क़यादत ने मुतमईन किया है फैसले से कि हमने क्यों फैसल मुमताज़ राठौर का चुनाव किया, और उसकी तमाम वजह इसलिए मुतमईन होके गए कि लिहाजा हमारे पास जो 8 माह 9 माह रहते तो हमने इसको बेहतर तरीके से हम इसको डिलीवर करें। उसी के तहत सरदार याकूब के बेटे को एडजस्ट किया गया ताकि जो उनका साथ है वहाँ उनका हल्का ज़रा गुज़श्ता 4-4.5 साल से अपोजिशन में है ना, उससे पहले पिछले दौर में भी यानी 2016 से 21 तक ही अपोजिशन में थे, और अभी भी यानी 4.5 साल अपोजिशन में है, तो ज़रा उसके हल्के में लोगों से वोट लेकर आए, तो वो फिर उनको कहा कि मेरी काबीना में ज़रा वो तो यानी काबीना में मशीर तो नहीं बन सकते थे या उससे वज़ीर तो नहीं आ सकते थे, लिहाजा उनको बेटे को। अभी आते चौधरी यासीन साहब का बेटा अमर यासीन को ज़रा उसको हक बनता है कि ज़रा उसको अच्छी वजारत मिली है, नौजवान आदमी है, बेहतरीन यानी वो मतलब पढ़े लिखे आदमी, और ज़रा वहाँ उनको भी यानी उसके। अभी आते हैं कि सिर्फ यानी मियाँ वहीद साहब को सीनियर वज़ीर बनाया गया, मुजफ्फराबाद डिवीज़न से बनाया गया, बहुत अच्छी बात कि सदर आपके आगे आपके मीरपुर डिवीज़न से आगे, और वज़ीर आज़म आपके आगे पुंछ डिवीज़न से, और सीनियर वज़ीर आपके आके मुजफ्फराबाद डिवीज़न से। ये देखो सियासी लोगों का जो फैसला होता है ये विजन होता है कि आपने इलाकों को आपने भरपूर नुमाइंदगी दे दी है और आला उहदों पे, तो लिहाजा ये भी बहुत बेहतरीन जो पीपल्स पार्टी की ये सियासी लोगों का फैसला होता है कि अगर सियासी लोग बैठ के फैसला करेंगे, और जब सियासी लोगों ने बैठ कर फैसला किया, एक दिन भी काबीना लेट नहीं हुए। वही अनवर लग तो नहीं है किसी को अनवर लग तो किसी को जवाबदेह ही नहीं था ना। तो ये जो डिले हुआ, जो आज़ाद कश्मीर बहरान पैदा हुआ, जो यानी इन 30 माह में जो रियासत पाकिस्तान को, रियासत आज़ाद कश्मीर को, यानी कौमी सलामती के अदारों को जो कीमत चुकानी पड़ी एट द एंड इस 30 माह में, तो जो कीमत चुकानी पड़ी उस पर यह हुआ कि वो एक शख्स ने जब सारे निज़ाम को अपने हाथ में लिया, यरमाय बना रखा, सिविल आमरीत मसलत की, और नुकसान जाकर हुआ अदारों को। तो ये आज बुनियाद बहुत अच्छी पड़ गई है। बर वक्त काबीना की तश्कील हुई है, और काबीना की तश्कील में किसी ने चूँ चरा नहीं किया, सब ने इतफाक़ किया कि ओके, यानी कहीं को आपको आया कि फ़लाँ नहीं होगा, नहीं हुआ। सरदार याकूब स्टेज पे बैठे हुए हैं, तनु इलियास खान साहब बैठे हुए, वो तो ड्यू रेस्पेक्ट दी गई है। काबीना आप देखो यानी वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट खुला हुआ है, कारकुन आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग आ रहे हैं, आम आदमी है, चलो वहाँ पीपल्स पार्टी के सिविल सोसाइटी लोग आ रहे हैं, वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं। तो ये फ़र्क है राठौर साहब कि एक सियासी जमात के, एक नज़रियाती जमात के वज़ीर आज़म, एक मसल्लत किरदा वज़ीर आज़म है। ये फ़र्क वाज़े आ गया कि फैसल मुमताज़ राठौर सियासी जमात का वज़ीर आज़म, फैसल राठौर एक नज़रियाती जमात का वज़ीर आज़म, और उसके साथ अवाम जुड़ गई हैं। तो यकीन तौर पर मैंने यानी गुज़श्ता यानी 2 हफ्तों से हमारा मौक़िफ़ यही है कि ये जो ख़राबियाँ हुई हैं, हमें पूरा यकीन है कि फैसल राठौर उनके पास जो विरासत जो मुमताज़ हुसैन राठौर की है, उनके 9 माह का जो इक़्तिदार का दौर है वो उनके सामने बिल्कुल कैसे उन्होंने अवाम के मसाइल, अवाम को एक्सेस दिया अपने ऑफिस तक। तो यकीनी तौर पर इन 2-3 दिनों में
جس طرح کے ساتھ فیصل راٹھور نے وزیراعظم آفس کے دروازے کھولے، وزیراعظم ہاؤس کے دروازے کھولے، اور ایک لوگوں میں، کارکنوں میں، آزاد کشی عوام میں ایک آس امید آئی ہے، تو یقینی طور پہ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، بہترین کابینہ کا چناؤ ہوا، اور محکموں کی تقسیم میں بھی بالکل کوئی ڈنڈی نہیں مارے گا راٹھور صاحب۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فیصل ممتاز راٹھور کہے گا یہ میری چوائس ہے، یہ کو میرا پسند کا ایم ایل اے ہے، تو جیسے یعنی انور لاکھ صاحب نے ساری اختیارات یعنی کرنا وقار نور کو دیے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیونکہ مانیٹرنگ کوئی اور کرے گا، وہاں بلاول بھٹو کرے گا، فریال تالپول کرے گا، تو غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور یقین جان لیں اس سے بہت بہترین بروقت کابینہ ہوئی ہے، سب لوگوں کا اچھا، اور اس کا رزلٹ اچھا ملے گا۔ اچھا کاشف میر صاحب، بھی یہ سامنے آ رہا ہے کہ کس کس وزیر کو کون کون سے محکمے دیے جا رہے ہیں، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے اس حوالے سے؟ راٹھور صاحب جو 18 رکنی جو کابینہ جو وزیر بنائے گئے اور پھر 2 مشیر بنائے گئے، ان میں جو چودھری عامر یاسین فرزند ہیں چودھری یاسین صاحب کے، ان کو وزارت لوکل گورنمنٹ دینے کی تجویز ہے، ابھی تجویز آئی ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ تجویز ہے، یہ غیر حتمی ہے، اور یہ بھی صرف تجویز سامنے آ رہی ہیں۔ اور اسی طرح سے احمد صغیر کو جیل خانہ جات، فاض یعقوب کو سپورٹس یوتھ اینڈ کلچر، رفیق نیر صاحب کو وزارت اطلاعات اور آئی ٹی، علی شان سونی صاحب کو خوراک، جاوید بنانوی صاحب کو مالیات اور زراعت، قاسم مجید صاحب کو منصوبہ بندی اور ان لینڈ ریونیو، یاسر سلطان صاحب کو ہاؤسنگ، چودھری ارشد صاحب کو برقیات، قاسم مجید صاحب کو منصوبہ بندی اور ان لینڈ ریونیو، ضیاء القمر صاحب کو تعمیرات عامہ، فہیم ربانی صاحب کو سیاحت اور انڈسٹریز، محمد حسین صاحب کو عشر و زکوٰۃ، چودھری اخلاق صاحب کو مال، ملک ظفر صاحب کو تعلیم، ضیاء القمر صاحب کو تعمیرات عامہ، ہاں فہیم ربانی صاحب کو یہ، اور اسی طرح سے بازل نقوی صاحب کو صحت، اور جاوید ایوب صاحب کو جنگلات، چودھری رشید صاحب کو خزانہ، دیوان صاحب کو تعلیم یعنی کہ اسکول، جو پہلے ان کے ہاں جو ان کے پاس پہلے سے تھا۔ اسی طرح سے میاں وحید صاحب جو سینئر وزیر بنے، انہیں وزارت قانون، لا اینڈ جسٹس اور اس کے ساتھ پاور ڈیولپمنٹ۔ اسی طرح سے نبیلہ ایوب صاحبہ کو سوشل ویلفیئر ویمن ڈیولپمنٹ کی جو وزارتیں ہیں وہ دیے جانے کا کیونکہ امکان ہے۔ فارورڈ بلاک کے لوگوں کو زیادہ تر وہی وزارتیں ملی جو پہلے، جو فارورڈ بلاک سے پیپلز پارٹی میں آئے، جو پہلے ان کے پاس تھیں، جو پہلے ان کے پاس تھی۔ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو وزارتیں ذرا بہتر ہوئیں، جو لوگ مسلم لیگ نون کے تھے ان کی جو وزارتیں تھیں وہ ملی، یا لوکل گورنمنٹ اب عمر یاسین صاحب کو مل گئی، صحت جو تھی عبدالی صاحب کے پاس پتہ ملنی ہے، وہ ابھی اس کے اوپر تجویز ہے، ملنی ہے، تو صحت جو تھی عبدالی صاحب کے پاس، وہ چونکہ اپوزیشن میں چلے گئے تو یہ وزارت آگے ضیاء القمر صاحب کے پاس، اسی طرح کیا گیا، یہی بات۔ دیکھیں نا جو اس میں لوکل گورنمنٹ تھی وہ ظاہر سی بات ہے وہ عامر یاسین صاحب کے پاس چلی گئی، صحت جو تھی وہ بڑی امپارٹنٹ تھی، اسی طرح سے تعلیم جو تھی وہ پھر واپس ان کے پاس دیوان صاحب کے پاس ہی ہے۔ تو مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو کچھ ری شفلنگ بھی ہوئی ہے، کچھ نئی بھی ملی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکمت عملی شاید یہ ہوگی کہ انہوں نے ایک تال میل کے ساتھ چلنا ہے، اور جتنا بھی 7-8 ماہ کے اندر جتنا اس کا ڈیولپمنٹ کی اسکیم ہے ان کو چلانا ہے۔ تقریباً اسٹیٹ کے اندر اس وقت بھی 7,000 کے قریب اسامیاں خالی ہیں، موسٹلی پی ایس سی سے ریلیٹڈ ہیں، تو ان کو پی ایس سی میں بھیجا جانا ہے، کچھ اڈاپٹ کریاں بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ایک کیفیت وہ رکی ہوئی تھی کہ ہمارے پاس 5,000 سے زیادہ وزیر اعظم آفس کے اندر جو فائلیں پینڈنگ پڑی تھی، جو روٹین میٹر تھے، جن کے اندر کوئی زیادہ فہم و فراست کی ضرورت نہیں تھی، تو وہ بھی پینڈنگ پڑے تھے۔ میرا خیال ہے ان کو بھی نکالا جانا ہے، کم وقت ہے، کام کیا جائے تو راٹھور صاحب دن رات لگ گئے تو سیاسی لوگ کام کر لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو تو میں مشورہ یہ دوں گا کہ اپنے یہ ایک دفعہ سے پھر مبارکبادوں کا سلسلے کو بہت طویل نہ کریں کہ ہم حلقوں میں جا رہے ہیں مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں، یہ چونکہ موسٹلی لوگ پہلے سے بھی وزیر تھے، تو انہیں میرا خیال ہے اپنی وزارتوں کے اندر 1-2 دن سیلیبریٹ کر کے تو اس کے بعد کام پہ لگ جانا چاہیے، پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم نے آگے کس طرح سے بجٹ کو ڈسپرس کس طرح سے کرنا ہے، جو رکاوٹیں تھیں ان کو کس طرح سے دور کرنا ہے۔ اور یہ بہت زیادہ خوش آئند ہے کہ پرائم منسٹر آفس مظفر آباد میں بھی، یہاں پہ اسلام آباد میں بھی، یہ دونوں پبلک کے لیے اوپن ہو رہے ہیں چونکہ یہ لوگوں کی امید ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سینئر وزیر مظفر آباد کے اندر بھی دستیاب ہوں گے فل وقت، اگر وہاں پہ وزیر اعظم دستیاب اگر کسی وجہ سے نہیں ہے، ویسے تو وزیر اعظم کو مظفر آباد میں ہی دستیاب ہونا چاہیے کیونکہ کیپٹل وہ ہے، لوگ سارے وہاں پہ جاتے ہیں، عام لوگوں کو، خالی وہاں پہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے نہیں جانا، راٹھور صاحب آزاد کشمیر کے جو عام لوگ ہیں اور ریاست کے لوگوں نے جانا ہے، اور جا کے اچھا پھر آگے اس کی ٹیم کی بات ہے۔ دیکھیں نا میرپور ڈویژن سے عامر ذیشان ہیں جو پیپلز پارٹی کے پولیٹیکل سائیڈ کو دیکھتے ہیں، ان کا رابطہ نہ صرف پیپلز پارٹی سے ہے، میڈیا سے ہے، عام کمیونٹی سے بھی ہے۔ مظفر آباد میں آپ دیکھیں تو وہ شوکت جاوید میر ہیں، تو وہ پورے مظفر آباد ڈویژن کو لے کے چلتے ہیں۔ پونچھ سے یہ خود ہیں
تو ان کے ساتھ پونچھ کی بھی جو ٹیم ہے وہ بھی اچھی خاصی جڑ جائے گی، تو لوگوں کو رسائی حاصل ہوگی. یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ کسی ان نون آدمی کو آپ فون کریں گے کہ جی ہمیں ملاقات کا موقع دیں. جب ایک پولیٹیکل پارٹی موجود ہے، آپ ایک نہیں دو نہیں، آپ کے پاس 10 راستے موجود ہیں. تو میرا خیال ہے لوگوں کی جو رسائی ہے یہ اعتماد بڑھائے گی. جو انارکی اور انتشار تھا، وہ انارکی اور انتشار دور ہی تب ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی اپنے حکمرانوں کے ساتھ آپ کی ایکسیس ہو. آپ کا وزیر اعظم بیٹھا ہوگا، آپ کے وزیر اپنے اپنے دفاتر میں بیٹھے ہوں گے، آپ کے سیکرٹریز آنرشپ لیں گے، آپ کے نیچے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور نیچے اسسٹنٹ کمشنر اور نیچے تحصیلدار تک پھر آنرشپ لیتے ہیں. چونکہ پولیٹیکل پارٹیوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیچے تھانے سے لے کے اور پٹوار خانے سے لے کے پرائم منسٹر تک ان کی ایکسیس ہوتی ہے. تو وہ پھر کوشش یہ ہوتی ہے ان کی کہ وہ اپنے لوگوں کے زیادہ سے زیادہ کام کرا سکے. لوگوں سے مراد لوگ ہیں، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہوتے. ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو دیگر پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نواز ہے، پی ٹی آئی ہے، ان کے فارورڈ بلا کے لوگ ہیں، جے کے پی پی ہے، مسلم کانفرنس ہے، اچھا کارکن یہ مطمئن ہے کہ یار کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی تو جماعت آئی ہے. پولیٹیکل کارکن کو دوسرے کارکن کے ساتھ بات کرنے میں کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. تو وہ آپس میں راستے بنا کے جو جائز کام ہے ان کو نکالا جا سکتا ہے. اور جو میرا خیال ہے پرائم منسٹر آفس سے سینکڑوں کی تعداد میں جو اسامیاں خالی کی گئی ہیں اور پیسے بچانے کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسا فارمولہ تھا کہ وہ نقصان دہ تھا. آپ نے شاید 10-20 کروڑ روپیہ بچا لیے ہوں گے محترم جو موصوف ہمارے جو رخصت ہوئے پرائم منسٹر صاحب، لیکن نقصان یہ ہوا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن 3 مرتبہ انتہائی خطرناک ہوئی، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر ایک فلیش ریڈ زون کے طور کے اوپر سامنے آیا. پاکستان کے اندر آزاد کشمیر کو ایک پرامن خطے کے طور کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ جرائم کم ہے، کرائم کم ہے، یہاں پہ لوگوں کے تنازعات کم ہیں، ایک پرامن طریقے سے لوگ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ جو 2-2.5 سال میں جو آزاد کشمیر میں جو ہم نے جو نظریاتی نقصان کیا ہے کچھ فیصلے کر کے، کچھ لوگوں کو نافذ کر کے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا خمیازہ اسٹیٹ آف پاکستان کے ذمہ دار اداروں نے اور افراد نے اس کا کر لیا ہے کہ اب انہوں نے ایک سیاسی گورنمنٹ بنا لی ہے. تو ہم کو یہ نہیں کہتے کہ جی پیپلز پارٹی آئے گی تو وہ اس نے آ کے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہا دینی ہے. لیکن جب آپ کا کوئی پروٹیسٹ ہوگا، آپ کا کوئی مسئلہ ہوگا پبلک کا، تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے لوگ موجود ہوں گے. آپ کے یہاں آپ کے گاؤں کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا تو وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہے وہ نکل آئیں گے، کہیں گے جی ہماری پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ہمیں بتائیں کہ ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں. تو لوگوں کو ایک راستہ مل جاتا ہے، ایک گیٹ وے مل جاتا ہے کہ ایک امید نظر آتی ہے کہ جی ہمارے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ خوش آئند ہے. اور فیصل ممتاز راٹھور نے بھی آتے ہی ایک پوری پالیسی بھی دی ہے ساتھ، اس پہ بھی تنقید کی جا سکتی ہے. لیکن تنقید سامنے نہیں آئی کسی بھی اس طرح کی کوئی تنقید سامنے نہیں ہے. جو پالیسی ہر بندے نے اس کو آن کیا کہ بہت اچھی، انہوں نے گریڈ 1 کے ملازمین کو پکا کرنے کی بات کی، جو انہوں نے گریڈ 18 سے نیچے والے سرکاری افسران نے ان سے گاڑیاں لینے کی بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک میں گریڈ 4 کے ڈرائیور کو گریڈ 5 میں انہوں نے اپ گریڈ کرنے کی بات کی. تو میرا خیال ہے لوگوں میں جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ خوشی کی فضا پھیلی. اچھا جی، اچھا میں اس میں ایک تو وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پر جو بلدیاتی نمائندگان ہیں اور ان کو فوری طور پر جو ان سے یعنی ان کی موجودگی سے ان کو عوام نے منتخب کیا ہوا ہے، ان سے کام لے. یعنی یہ جو ہمارا ہم جس کو کہتے ہیں کہ سیاسی انتشار ہے، جیسا عدالت کا فیصلہ بھی ہے. میں کہتا ہوں یہ دیکھو ایشو کیا راٹھور صاحب کہ دنیا میں کشمیریوں کا واحد جو سپورٹر ہے، کھل کے حمایت کرتا ہے، وہ حکومت سے لے کر سیاسی جماعتوں سے لے کر اداروں میں تمام پاکستان، ایک اکیلا پاکستان دنیا میں کشمیریوں کی مدد کرتا ہے. کوئی اور ہے راٹھور صاحب جو کشمیر کاس کو کشمیری مدد کرے؟ کوئی دنیا میں 193 ممالک میں سے کوئی ایک ملک یہ بتائیں کہ جو کشمیریوں کی مدد کے لیے کھل کے کشمیر کی وکالت کر رہا ہے، جس طرح پاکستان جیسے پاکستان اور جو کرتا ہے وہ بھی پاکستان کے پاکستان نے کشمیریوں کے خاطر، کشمیر کی خاطر یعنی 3 جنگیں لڑی ہیں. آدھا جو پاکستان الگ ہوا، مشرقی پاکستان الگ ہوا، کشمیر تنازع کی وجہ سے ہوا. آج پاکستان میں جو اندرونی سطح پر دہشت گردی، انتہا پسندی جو ہندوستان پراکسی کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے کشمیری کی وجہ سے، کہ وہ کر رہا ہے کہ پاکستان کشمیری مدد یعنی وہ کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ موجودہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے، موجودہ آزاد کشمیر سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ جو کشمیری اور پاکستان کا تعلق ہے، کشمیری پاکستان کا رشتہ ہے، پاکستان کشمیریوں کے لیے جو قربانی دے رہا ہے، یعنی پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی جماعتوں کا، پاکستان کے اداروں کا، تو ہمارے اس تعلق میں کہ دراڑ کہیں خراش نہیں آنی چاہیے. یعنی اگر ہم پاکستان کھو جائیں گے ہم پھر کیا کریں گے؟
یہ دیکھا اگر ایک ہی بندہ ایک ہی ریاست ایک جو ہماری مدد کر رہا ہے ہمارے ساتھ کھڑا ہے ہم اس کو کیوں اس کے اوپر سوالات اٹھائیں؟ کوئی عجیب سی بات ہے نا. تو لہٰذا اس کا توڑ کون کر سکتا ہے؟ جو خرابی جو انور الحق صاحب نے خرابی کی ہے تو یہ بلدیاتی نمائندگان آپ کے پاس کیا گراس روٹ لیول پہ ہیں، یہ گاؤں سطح یہ وارڈ سطح پہ ہے. تو لہٰذا ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے. ابھی تو الیکشن مہم شروع ہو جائے گی، الیکشن مہم اور پھر راٹھور صاحب جیسے یعنی کاشف میر صاحب نے کہا کہ یہ جو یعنی 20 رکنی کابینہ ہے اس میں سے 60% ہے یہ وہ لوگ ہیں جو 2011 سے 16 میں پیپلز پارٹی کی کابینہ میں تھے. یہ سارے تجربہ کار لوگ ہیں. اور اس 2011 سے 16 کے درمیان پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے آزاد کشمیر کو 3 میڈیکل کالج دیے، آزاد کشمیر کو یونیورسٹیاں دیں، آزاد کشمیر انفراسٹرکچر کو بہتر کیا، یعنی کہیں میگا پروجیکٹ دیے. تو یہ فیصل راٹھور کے پاس وہ جو مشن چودھری مجید صاحب یا ذوالفقار علی بھٹو، بلاول بھٹو، زرداری صاحب کا جو ویژن تھا آزاد کشمیر کی تعمیر ترقی کے لیے یہ اس پہ پہلے سے ایک روڈ میپ موجود ہے. تو لہٰذا کو مشکل پیش نہیں آئے گی. تمام وزراء سارے تجربہ کار ہیں، سب کو ایشوز سے آگے. اب یہ وزراء کو بھی چاہیے کہ فوراً حلقوں میں اپنے اس محکمے میں نہ رہیں، کیونکہ جو خرابی ہوگی سب نے مل کے دور کرنی ہے. لہٰذا اپنے حلقوں میں جائیں، سب میں جائیں. جو جس حلقے کا وزیر نے اعتماد میں عوام کے ساتھ ایک تعلق رکھتا فوری طور پر. یعنی یہ جو کہیں بیچ میں تھوڑا بہت ہوا تھا یہ راٹھور صاحب 30-35 دنوں 40 دنوں میں ایک دم آزاد کشمیر میں دوبارہ ایک ایکٹیویٹی شروع ہو جائیں گے. اچھا کاشف میر صاحب، آخر میں بس آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ آپ کے دوست انوار الحق صاحب، وقار نور صاحب یہ کیا کریں گے، کیا کر رہے ہیں، ان کی آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ دیکھیں انوار الحق صاحب کے بارے میں تو موجودہ وزیر اعظم نے بھی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جی وہ گاڑیوں کے بڑے رسیاتی شوقین تھے. وہ تو کلٹس گاڑی کرنل وقار نور کے بارے میں، کرنل وقار نور صاحب کے بارے میں کہ وہ ابھی بھی ان کے پاس کوئی ایک سرکاری بس بھی ہے محکمہ تعلیم کی. بلکہ بس کیا کرتے ہیں بس کو؟ بس یہ بھی تو برنالہ میں انہوں نے رکھی ہوئی ہے، استعمال نہیں کرتے. بڑی بس ہے، نئی خریدی تھی، کچھ 4-5 سال ہو گئے ہیں تو وہاں پہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے، استعمال نہیں ہو رہی. تو دوسری ایک گاڑی بھی ہے جو انہوں نے ابھی تک رکھی ہوئی ہے اپنے پاس. نہیں اب ان سے گاڑیاں واپس ہوں گی. ابھی جو سرکاری گاڑیاں وزیر داخلہ جو 5-6 انہوں نے گاڑیاں رکھی 15-20 دن ہوتے ہیں پرائیویٹ نمبر پلیٹیں لگا کے، تو وہ بھی ابھی انہی کے استعمال میں ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں برنالہ کے اندر. ہمارے موصوف جناب سابق وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب اسلام آباد میں ہیں. ویسے آپ کو سابق کہتے ہوئے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کوئی فرق محسوس ہوتی ہے؟ یہ تو ان سے راٹھور صاحب یہ تو ان سے پوچھا نا. دیکھیں نا وہ خود کہتے تھے کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ نا خدا بن گئے. دیکھیں وہ نا خدا نہ بنتے، اقتدار انہیں رب نے دیا تھا، عزت انہیں رب نے دی تھی، لیکن انہوں نے انتقام اور انا اور ذاتی جو لڑائیاں پیدا کرنے کی کوشش کی. تو میں ویسے اس پہ یہ کہوں گا کہ چونکہ ان کا تجربہ تھا وزرائے اعظم کے خلاف سازش کرنا 2006 سے 11 تک، نہیں 2006 سے 11 تک دیکھ لیں، پھر 2021 سے 25 تک کے دیکھ لیں. لیکن رب نے انہیں وزیر اعظم بنایا، اور رب نے انہیں وزیر اعظم بنا کے ان کے خلاف جب سازش ہوئی تو انہیں دکھایا کہ جب آپ لوگوں کے خلاف سازش کرتے ہیں تو اب آپ وہ بھگتیں بھی. تو انہیں نہیں وہ کہتے ہیں، انہوں نے انٹرویو کہا میں بڑا مطمئن ہوں، بڑا شکر ادا کیا کہ یہ ایک رسمی میں نے خود اپنے اوپر یہ تحریک دیکھیں نا. وہ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے اس کے بعد کہا کہ جی اب میں صحافت میں واپس آ رہا ہوں. میں وہ آپ کے ساتھ پروگرام میں میرا خیال آیا، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں پروگرام میں آنے کی؟ میں آ جائیں سوال کریں. پہلے تو یہی سوال کروں گا اگر وہ آتے ہیں. میرا سوال تو پہلا یہ ہوگا کہ وہ جو 108 کنال بھیمبر والی زمین جو آپ کے والد صاحب نے لیز پر لی تھی، 108 کنال جس کی لیز ختم ہو چکی ہے، 407 کنال والی بھی نہیں وہ 108 لوکل نادار والی جس کی لیز ختم ہو چکی ہے، پٹیداری ختم ہو چکی ہے، وہ آپ واپس دیں گے؟ کیا کریں گے اس زمین کا؟ مطلب صحافت میں آ رہے ہیں جی، خبر یہ ہے. اگر مجھے وہ انٹرویو دیتے ہیں تو میرا یہ سوال ہے. میں آپ کو ایک اطلاع اور دوں، انہوں نے کوئی 2-1 ہفتے قبل کچھ دوستوں کو کہا کہ میں گورنمنٹ اگر میری ختم ہوگی، ویسے ختم نہیں ہو رہی، اگر ختم ہو گئی تو ایک ٹی وی چینل جس پہ وہ بہت زیادہ انٹرویو دیتے تھے، ان کے دوست وہاں پہ بیٹھے تھے، ان کو سیکرٹ فنڈ سے بھی مینیج کرتے تھے، ان کی چیزیں بھی مینیج کرتے تھے، ان آفیشیل انہوں نے اپنا ان کو پی آر او بھی کچھ دوستوں کو رکھا ہوا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرے لیے پیکیج تلاش کریں. انہیں کچھ لوگوں نے کہا جی ہم آپ کو 10 لاکھ روپے تک پے کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہانی تھی، یہ بیسیکلی کہانی ہوتی ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ واپس آئیں گے. کچھ انہوں نے سرکاری فنڈ سے کوئی ایک آدھ کچھ ڈیجیٹل کوئی چینل بنایا، لوگ کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ اس پہ آ کے پروگرام کریں گے، کچھ اور جگہوں پہ جائیں گے، کوشش ان کی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ خبر ضرور دوں کہ بھیمبر سے وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. بھیمبر سے وہ اچھا راٹھور صاحب کیا اللہ جی کہ ابھی تو محترم چودھری انور الحق صاحب سابق وزیر اعظم ہو گئے، اور ہم آپ کو یاد ہے کہ ہم جب بندہ سیٹ سے اتر جائے نا تو ہم اس کو ڈیبیٹ نہیں نا، بالکل. دیکھو ہم یہ ہماری صحافت کو اصول نہیں ہے کہ ہم نے جب وہ اقتدار میں تھے تو ڈکے کی چوٹ پر ہم نے ان کے مخالفت کی،
ان کے سارے غیر آئینی اقدامات کی، ان کی انتقامی کارروائیوں کی، جو اس نے ہمارے خلاف جو کچھ کر سکتے تھے وزیر اعظم سے کیا، لیکن اب ہم ان کو نہیں چھڑیں گے. بالکل جو کچھ اس نے نہیں، جہاں پہ غلطی کریں گے تو غلطی کی خود انجام نشاندہی تک تو پہنچے. کی راٹھور صاحب خود انجام تک پہنچتے ہیں. انجام تک پہنچانے میں میں نے آپ کا راٹھور بڑا صاحب اس کردار دن بھی میں نے کہا تھا کہ محترم ممتاز حسین راٹھور صاحب کا مختصر ترین دور اقتدار ہے، ان سے لے کر آخری وزیر اعظم چودھری تنویر الیاس صاحب ان سے پہلے گزرے، اور تنویر الیاس خان صاحب نے بلدیاتی الیکشن کرا کے آزاد کشمیر میں 30 سال کے بعد بلدیاتی الیکشن کرا، اس کو کریڈٹ چاہتا ہے. ان سے پہلے قیوم نیازی صاحب کو دیکھے تھے. قیوم نیازی صاحب نے بھی بے شمار اپنے بس میں کیا. فاروق قدر صاحب نے، لوگ فاروق قدر صاحب کو یاد کرتے ہیں، انہوں نے کشمیر کونسل ختم کیا، آزاد کشمیر حکومت کو بااختیار کیا. سردار عتیق صاحب کو دیکھے، سردار عتیق صاحب نے آزاد کشمیر کو وی دیا اور کہا کہ یہ ہمارے پاس ایک راستہ جو ہم اس پہ چل کے تو آزاد کشمیر. ابھی کہتے ہیں موصوف یہ کیا کریں گے اس میں 30-31 ماہ انہوں نے کوئی ایک کام ان کے پاس ہے راٹھور صاحب؟ یار ان کے اس 31 ماہ میں کہیں کو 10 کلومیٹر سڑک بنی ہے. کوئی ایک واقعہ بتا دے، کوئی ایک کام بتا دے نا جو انہوں نے NTS کیا فاروق قدر صاحب کا، اس کو تھوڑا سا بال کیا ہوئی، اس کو ہائی کورٹ نے اس کو کلعدم قرار دے دی کہ جو انہوں نے تھرڈ پارٹی ایکٹ من پسند کیا، ہائی کورٹ نے اس کو اڑا کر رکھ دیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انور الحق صاحب نے جو پارلیمنٹ کو، اسمبلی کو استعمال کر کے فاروق قدر صاحب کے دور کا جو تھرڈ پارٹی ریکروٹمنٹ جو قانون تھا اس کو عدالت نے بحال کر دیا. تو انور الحق صاحب اس کے متعلقہ جتنے تو عدالت نے کہہ دیا غلط ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے ان کے کھاتے میں وہ بھی نہیں پڑ سکتا. یعنی جو انہوں نے ابھی NTS کا ایک ڈرامہ رچایا وہ بھی عدالت نے اس کو کالعدم قرار دیا. ابھی وہ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ موصوف کے پاس کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا اس کا سوائے انتقامی کارروائیوں، لوگوں کو توڑنے میں، صحافیوں کو اوپر جھوٹے مقدمات بنانے میں، اپنے سیاسی مخالفین کے پاس آج ان کے پاس راٹھور صاحب موصوف آ کر کیا بتائیں گے، بیانیہ کیا بتائیں گے. ان کا بیانیہ سیاسی جماعت میں بیانیہ کیا ہوگا کہ اس نے جو آزاد کشمیر زیادتی کی ہے، اس نے جو پاکستان اور آزاد کشمیر تعلق میں جو دراڑیں ڈالی ہیں، اس نے جو نظریہ پاکستان کو آزاد کشمیر نقصان پہنچایا، آزاد کشمیر جو یعنی وہ نظریاتی اساس تھی اس کو یعنی نقصان پہنچایا، اس سارے اداروں کو سوالیہ نشان بنا کر کھڑا کر دیا. تو لہٰذا موصوف کا یہ جو اس کے گناہوں اقدام تھا، پاکستان ریاست کو کمزور کرنا، آزاد کشمیر ریاست کو کمزور کرنا، آزاد کشمیر جماعتوں کو، یہ اس کا پیچھا کرتے رہے جب تک وزیر اعظم انور الحق، یہ سابق وزیر اعظم انور الحق زندہ ہے. یہ سوالات اس کا پیچھا کرتے رہے. بہت شکریہ. آخری میں پوائنٹ ایک اضافہ کروں گا. دیکھیں جو چودھری انور الحق صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے راٹھور صاحب نا، وہ ایک تاریخی ڈاکومنٹ ہے، وہ نسلوں تک رہے گا. وہ سرکاری ریکارڈ کا، اسمبلی ریکارڈ کا ایسا ہے کہ بیسکلی اس ریاست کے ساتھ انہوں نے کیا سر. انہوں نے صرف یہ کہ قرارداد یہ پیش کی گئی کہ موجودہ جو وزیر اعظم ہیں اس وقت جو تھے چودھری انور الحق، انہوں نے اپنے طرز حکمرانی، سیاسی بیانیے، انتشاری طرز عمل سے نہ صرف ایوان قانون ساز اسمبلی کا اعتماد کھو دیا ہے، بلکہ ریاست آزاد جموں کشمیر کے آئینی، نظریاتی اور جمہوری ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچایا ہے. یہ ساری زندگی نہ صرف ان کا بلکہ ان کی نسلوں اور کا یہ الزام ان کے وزراء نے لگایا جو ان کی کابینہ میں شامل رہے. یہ ان لوگوں نے لگایا، یہ میں نے ان لوگوں نے لگایا. راجہ کفیل صاحب نے نہیں لگایا، یہ ان کے اپنے وزراء نے لگایا. یہ ان کے وزراء نے بھی لگایا ہے. مسلم لیگ نواز کے جن لوگوں نے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں اس عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر، یہ انہوں نے بھی لگایا ہے. یہ سرکاری ریکارڈ کا ایسا ہے کہ جن 36 لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا اور فیصل راٹھور کو جنہوں نے وزیر اعظم بنایا ووٹ سے، یہ ان 36 لوگوں نے اس قرارداد کی حمایت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو شخص تھا اس نے پاکستانیت کو نقصان پہنچایا، اس نے کشمیریوں اور پاکستانیوں کے درمیان ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اس نے آزاد کشمیر کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی. اس نے جو نظریہ تھا، جو نظریاتی جو احساس تھی، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. لہٰذا اس کو اس ایوان سے برطرف کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے راٹھور صاحب. یہ پوری زندگی ان کا پیچھا کرتا رہے. پوری زندگی نہ صرف ان کا، یہ صحافت کریں، سیاست کریں، دکانداری کریں، تجارت کریں، جو بھی کریں، یہ الزامات ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. بہت شکریہ کاشف میر صاحب، بہت شکریہ راجہ کفیل احمد صاحب. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بڑی کھل کے بات کی جو کابینہ تشکیل دی گئی ہے اور جن وزراء کو محکمے دیے جا رہے ہیں، مجوزہ اس وقت پوزیشن ہے، اس پہ ہم نے بات کی. اور ہم نے بات کی کہ فیصل راٹھور کی طرف پوری قوم دیکھ رہی ہے. فیصل راٹھور صاحب ایک مرتبہ پھر
قوم کے سامنے آ گئے ہیں۔ گزشتہ 30 ماہ میں فیصل راٹھور صاحب نے جس طرح حکومت کی نمائندگی عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات میں کی، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا، اور آنے والے جو 7-8 ماہ جب ان کی حکومت ہے تو وہ بطور وزیر اعظم بھی اپنی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کریں گے۔ یہ ہماری دعا بھی ہے، ہماری خواہش بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ناظرین آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔